تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رہا جائے۔ سائمہ کے نزدیک عورت صرف اس دنیا میں کمپرومائزز کرنے کے لیے، بات بے بات سوری کرنے کے لیے اور اپنی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے ہی آئی۔ مرد کا یہ روپ سائمہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ اب اپنی زندگی میں کافی خوش اور مطمئن تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ انسان اپنے رتبے، اقتدار اور پیسے کا نا بڑا ہی غلط استعمال کرتا ہے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد جب اس کو کوئی رتبہ، کوئی پیسہ مل جاتا ہے نا، مال و دولت مل جاتی ہے، تو وہ اس بات کو بالکل بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا ایک فانی جگہ ہے اور یہاں پہ سدا جو بادشاہی ہے نا وہ صرف اللہ ہی کی ذات کو حاصل ہے۔ انسان دولت کے نشے میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کو بالکل بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ بھی اسی رب کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے جس نے کہ اس دنیا کو، اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور اس کا وجود ان ساری چیزوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں کو نا سم ٹائم اتنے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور صرف اپنے مفادات کی خاطر چیزوں کو اس طرح سے مولڈ کر لیتے ہیں کہ بھی جو ان کو ٹھیک لگتا ہے نا اسی کے مطابق اپنی شریعت بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام جو آخرت میں برا ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس دنیا میں بھی جو ہے نا وہ سکون کی زندگی نہیں گزار پاتے۔ جی، تو یہ کہانی ہے سائمہ کی، جو کہ پاکستان میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ گھر میں کوئی روپے پیسے کتنی کو خاص تو کمی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ بھئی 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہونے کے ناطے اس کے والدین یہ چاہتے تھے کہ اس کی شادی جلد از جلد کر دی جائے اور کسی اچھی جگہ پہ نا اس کی شادی کی جائے۔ جس طرح سے سائمہ نے کبھی زندگی میں یہاں پہ کوئی مشکل اور پریشانی مالی لحاظ سے نہیں دیکھی ہے، اسی طرح سے وہ آگے چل کے بھی کوئی گھر میں پرابلم یا کوئی مالی تنگ دستی نہ دیکھے۔ خیر جی، اب سائمہ کی ماں نے جو تھا نا وہ رشتہ تلاش کرنا شروع کیا، اور سائمہ نے ابھی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کی تھی، یعنی کہ ابھی صرف اس نے 12ویں جماعت ہی پاس کی تھی، لیکن اسے یہ تھا اس کی ماں کو کہ 4 میری بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، تو وہ یہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی نا جلد از جلد کر دوں۔ خیر جی، اب سائمہ نے 12ویں جماعت پاس کی تو فوراً ہی جو تھا نا اس کی ماں نے رشتے وغیرہ دیکھنے شروع کیے۔ اس کو نا ایک ایسا رشتہ آیا جو کہ لڑکا نا دبئی میں مقیم تھا، اور وہاں پہ نا اس کے پاس یعنی کہ ایک اچھی پوسٹ تھی، اچھی خاصی وہ نوکری کر رہا تھا، اور اب سائمہ کی ماں یہ چاہتی تھی کہ یہ جو میری بیٹی ہے نا وہ شادی کر کے باہر یعنی کہ بیرون ملک چلی جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری باقی کی بیٹیوں کے رشتے بھی اچھے ہو جائیں گے اور میرے بیٹے کے لیے بھی نا کوئی ایسا چانس کریٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے نا وہ کسی بیرون ملک چلا جائے گا۔ اب سائمہ کی شادی نا عامر کے ساتھ طے ہو چکی تھی، اور عامر جو تھا وہ سائمہ سے عمر میں کافی بڑا تھا، 15 سال کا تقریباً دونوں کی ایج میں ڈفرنس تھا، اور چونکہ عامر جو تھا وہ دبئی اس کو گئے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، اس نے اپنی پریکٹیکل لائف وہاں پہ گزاری تھی، اور سائمہ ابھی تھوڑی چھوٹی تھی، ابھی تو وہ پڑھ ہی رہی تھی، اور 12ویں جماعت میں انسان کی کیا عمر ہوتی ہے، بہت ہی ان میچور ہوتا ہے۔ خیر جی، اب ماں باپ کے کہنے پہ سائمہ نے عامر کے ساتھ شادی کر لی، اور شادی کرنے میں نا اس کی ماں نے شرط یہ رکھی کہ عامر جو ہے نا وہ یہاں پہ پاکستان آئے گا اور شادی کر کے پھر وہ سائمہ کو اپنے ساتھ ہی جو ہے نا وہ دبئی لے کر جائے گا۔ دوسری طرف کیا تھا کہ بھی عامر جو تھا نا اس کو اس کی جاب سے نا چھٹی نہیں مل رہی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیرون ملک یہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی ملک میں اگر آپ جاب وغیرہ کر رہے ہوں تو منہ اٹھایا اور بس پاکستان نکل گئے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جاب کی اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، آپ کو پہلے چھٹیوں کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے اور دس اینڈ دیٹ، بہت سارا ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے۔ خیر جی، اب چونکہ عامر یہ چاہ رہا تھا کہ بھی چھوٹی عمر میں جو لڑکی ہے نا اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، اور اس کی ماں کی یہ شرط نہ پوری کرنا بہت زیادہ ضروری تھی کہ عامر کو خود پریکٹیکلی وہاں پہ پاکستان میں ہونا ضروری تھا۔ حالانکہ اس نے کہا کہ بھی میں فون کے اوپر نکاح کر لیتا ہوں اور اس کے ویزے کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں، تو آپ اپنی بیٹی کو نا یہاں پہ بھیج دیں۔ اب اس کی ماں نے اس کے اوپر ایگری نہیں کیا۔ خیر اب عامر کو نا چھٹیاں چاہیے تھیں نا جاب سے، تو اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ نا لفٹ کے اندر اپنا ہاتھ دے دیا جان بوجھ کے، اور کیا تھا کہ اب سکنس کی وجہ سے نا اس کو اس کی جاب سے چھٹیاں مل گئیں، اور اس کے لیے نا 1 ہفتے کا چانس کریٹ ہو گیا کہ وہ پاکستان آ سکتا تھا نا، کیونکہ اب اس کو جاب سے چھٹی مل گئی تھی اور ہاتھ اس کا زخمی ہونے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے نا عامر پاکستان آیا، اور 1 ہفتے کے اندر اندر شادی کر کے اس نے سائمہ کے ڈاکومنٹس جو تھے نا وہ اپلائی کیے اور خود وہ دبئی واپس آ گیا، لیکن سائمہ جو تھی وہ ابھی پاکستان میں تھی۔ فون کے اوپر دونوں کی بات چیت ہوتی تھی، کیونکہ اب وہ میاں بیوی بن چکے تھے، اور باتوں باتوں میں نا سائمہ کو اس چیز کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ بھی ان کی نا کوئی آپس میں مینٹل ہارمنی نہیں ہے،
کیونکہ سائمہ کی عمر ظاہری سی بات ہے امیچور تھی، کوئی پریکٹیکل اپروچ نہیں تھی اس کے پاس، لیکن یہ تھا کہ تھوڑے پازیٹیو مائنڈ کی لڑکی تھی. اور جو عامر تھا اس کے اگینسٹ کیا تھا کہ وہ تھوڑا روڈ سا اس کا بیہیویئر ہوا کرتا تھا اور کافی سخت لہجے میں جو تھا نا وہ سائمہ کے ساتھ بات کرتا تھا. جب وہ بات کرتا تھا تو اس کو یہ ہوتا تھا کہ جو بات میں نے کہہ دی ہے نا، یعنی کہ جو چیز یا جو تھنکنگ عامر کی ہے بس وہی ہونا چاہیے. اگر اس کے اگینسٹ کوئی اوپینین، کوئی رائے یا کوئی کام کیا جاتا تھا نا تو اس کے اوپر وہ تھوڑا ہائپر ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور چیخنا چلانا جو تھا نا یہ اس کی آپ کہہ لیں کہ رویے کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا. خیر سائمہ نے کہا کہ ابھی تو میں دور ہوں، جب میں وہاں پہ چلی جاؤں گی ہماری ایک زندگی شروع ہو جائے گی، تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ریزالو ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جو پازیٹیو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یہی ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا چیزیں خود بخود سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ ٹائم پیریڈ میں سائمہ کا ویزا جو تھا وہ لگ کے آ گیا، اور سائمہ جو تھی نا وہ عامر کے پاس دبئی میں چلی گئی. لیکن وہاں پہ جانے کے بعد نا اس نے عامر کا اور بھی زیادہ بھیانک قسم کا روپ دیکھا. چونکہ عمر کا ڈفرنس بہت زیادہ تھا، مطلب 15 سال کا ڈفرنس ہونا کوئی ایک معمولی بات نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو کپل ہے نا مطلب میاں بیوی، ان کی آپس میں ہارمنی نہیں بنتی، یا آپ کہہ لیں کہ بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ یا ایک کہہ لیں ایک جنریشن گیپ جو ہے نا ان کے اندر ہمیشہ رہتا ہے، کوئی بے تکلفی نہیں آتی ان کے رشتے کے اندر. یہی کچھ سائمہ اور عامر کے درمیان بھی ہوا. عامر جو تھا نا جاب پہ جاتے ہوئے سائمہ کو گھر کے اندر آلموسٹ بند کر کے جاتا تھا. باہر سے جاتے ہوئے وہ لاک لگا جاتا تھا، اور گھر کی چابیاں وہ سائمہ کو بالکل بھی نہیں دے کے جاتا تھا. اور اس کے اوپر پابندیاں بھی اس نے لگائی ہوئی تھی کہ کہیں پہ باہر آنا جانا نہیں ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، نیبرز کے ساتھ سلام دعا نہیں بڑھانی، اور کسی کو یہ نہیں بتانا کہ تم یہاں پہ کس سٹیٹس پہ ہو، یا ہمارا مطلب کوئی بھی اپنی پرائیویٹ بات جو ہے نا عامر اس کو بالکل بھی الاؤ نہیں کرتا تھا کہ وہ باہر کسی کے ساتھ بھی شیئر کرے. یہاں تک کہ پاکستان میں جو فون کرنا اس کے پیرنٹس کے ساتھ، وہ بھی اس نے بات سر پہ بیٹھ کے کروانی کہ اپنے والدین کو کوئی میری بات نہ بتا دے. یعنی کہ ہر طرح کی جو پابندی اور روڈ بیہیویئر اور ایک سخت روی ہوتی ہے نا وہ اس نے سائمہ کے ساتھ اختیار کی ہوئی تھی. اب سائمہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید وقت گزرے گا، یہ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس کو میرے اوپر اعتماد ہو جائے گا، اور اس طرح کی باتیں کہ بھی جو ہے نا عامر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا، اور شادی کو 2 سال کا جب عرصہ گزر گیا تو اللہ نے ان کو ایک بیٹی بھی دے دی. اب سائمہ کو یہ تھا کہ بیٹی کی طرف دیکھ کے نا یہ مطلب تھوڑا نرم ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ بھی اب ہماری زندگی جو ہے نا آسان ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ اور بھی زیادہ جو تھا نا بدتمیز اور بد اخلاق، بد لحاظ اور بد زبان ہو چکا تھا. کیونکہ اس کو خواہش تھی کہ اس کے ہاں نا پہلا بیٹا ہو، اور سب کچھ جو تھا نا وہ مطلب یہ تو اللہ کی دین ہے، لیکن وہ عامر کی ایکسپیکٹیشنز اور اس کی امیدوں کے بالکل خلاف تھا. اب وہ جو تھا نا سائمہ کو گالی گلوچ بھی کرتا تھا، اٹھتے بیٹھتے اس کے اندر نقص اور خرابیاں بھی نکالتا تھا. کبھی کہنا تمہیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہاری کوئی تربیت نہیں کی ہے. مطلب جو بھی ایک روڈ قسم کا شوہر یا ایک بد اخلاق قسم کا شوہر جو رویہ اختیار کر سکتا ہے نا اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بس میں ہی میں ہوں، وہ سب جو باتیں تھیں نا وہ عامر کے اندر پائی جاتی تھیں. اور اسٹل اس کا یہی بیہیویئر تھا. باہر مطلب 2-3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اب تو اس کو اپنی بیوی پہ اعتماد ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی جاتے ہوئے نا گھر سے باہر جاتے ہوئے دروازہ لاک کر کے جاتا تھا، اس کو کہیں باہر نہیں جانے دیتا تھا. جب شاپنگ پہ جانا تو خود ساتھ جانا، کسی سے بات نہ کرنے دینا، اور یہ ساری چیزیں جو تھی نا اب بہت زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھیں. سائمہ جو تھی نا مطلب وہ یہ سوچتی تھی کہ شاید عورت کو نا یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، یعنی کہ مرد جو ہے نا وہ اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں. کیونکہ اس نے خود تو پریکٹیکلی ابھی کچھ دیکھا نہیں تھا زندگی میں، نہ کسی کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اور نہ ہی مطلب کوئی کہہ لیں کہ بھی اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز کے بھی ہم سفر جو ہے اس طرح سے اور دس اینڈ دیٹ، اس طرح کے کوئی بھی خواب اس کی نظروں میں نہیں تھے. بس اس کو یہ تھا کہ بس بول رہا ہے تو کوئی نہیں، خود ہی چپ ہو جائے گا. اور شاید عورت جو ہے نا وہ ہمیشہ مرد کے تانے سہنے کے لیے، یا مرد کا اسی طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ یہی سمجھتی تھی نا. اور یہ کہ بھئی ڈانٹ ڈپٹ سننا، بات بے بات اس کو سوری کرنا، چاہے غلطی عامر کی ہو جو کہ ہمیشہ اسی کی ہوتی تھی، اس کے باوجود جب بھی لڑائی ہونی تو سائمہ نے ہی جا کے اس کو سوری کہنا، اور پھر اس کے بعد چیزوں کو جو تھا نا نارمل روٹین میں لے کر آنا، یہ سب سائمہ کی ڈیوٹیز تھی نا. اب جی کیا ہوا کہ ایک دن نا عامر نے اس کو کہا کہ بھی میرا ایک دوست جو ہے نا وہ گھر میں چابیاں لینے کے لیے آ رہا ہے، جو کہ میں گھر پہ بھول گیا ہوں، اور ساتھ میں ایک فائل بھی ہے جو کہ تم نے اس کو دے دینی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے سامنے بالکل نہیں جانا، صرف دروازے سے ہی اس کو یہ چیزیں پکڑا کے نا تم نے دروازہ جو ہے نا اس کو بند کر لینا ہے.
اب دروازہ تو باہر سے بند ہوتا تھا، تو عامر نے جو چابیاں تھیں نا اپنے دوست کو دے کے بھیجیں کہ تم نے جا کے دروازہ کھولنا ہے اور میری بیوی سے فائل اور باقی کے جو کیز وغیرہ ہیں نا آفس کی وہ لے کے تم نے آ جانا ہے۔ خیر جی، اب سائمہ نے یہی کیا۔ جب اس کا دوست آیا اس نے آ کے دروازہ کھولا اور دروازے پہ نوک کرنے کے بعد اس نے اس کو اس کی فائلز اور باقی کی جو چابیاں وغیرہ تھیں نا وہ اس کو دے دیں۔ تھوڑا سا اس نے سلام وغیرہ لیا، لیکن پردے کی اوٹ میں ہی وہ رہی، کیونکہ وہ اس طرح کی لڑکی نہیں تھی کہ بھی کسی کے ساتھ بھی بے تکلف ہو جاتی۔ خیر جی، اس نے جو تھا نا اپنے شوہر کی بالکل بات مانی، لیکن دوست نے سلام دعا کی اور پوچھا کہ بھی بھابھی آپ کا کیا حال چال ہے اور دس اینڈ دیٹ، تو اس نے جو تھا نا اپنی جان چھڑا کے دروازہ بند کر لیا۔ اور لیکن دوست نے جو تھا نا یہ پوچھا کہ لگتا ہے کہ شاید عامر آپ کو الاؤ نہیں کرتا، یا آپ جو ہے کبھی ہمارے گھر نہیں آئیں، آپ ضرور آئیے گا، میری بیوی بچے ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑی آپ کی ملاقات ہوگی، آپ کو کہیں ہم لوگ نا گھومنے جانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ خیر جی، سائمہ نے پھر سے اپنی جان چھڑائی اور جو تھا نا اس نے اس کو خدا حافظ کا اور دروازہ بند کر لیا۔ اب جی سائمہ نے تو اس کے عامر کے کہنے کے اوپر مطلب نہ کوئی اتنی خاص بات چیت کی، نہ اس کو کوئی لفٹ کروائی اور نہ کوئی ایسا چکر تھا، لیکن اس کے باوجود کیا تھا کہ عامر جو تھا نا بڑا ہی شکی مزاج تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر جاتے ہوئے نا دروازہ لاک کر کے جاتا تھا اور مطلب اپنی بیوی کو کسی سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ یہ بہت زیادہ عام ہے بیرون ملک میں نا، یعنی کہ جو بھی لڑکیاں باہر شادی کر کے آتی ہیں نا ان کے اوپر اس طرح کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پاسپورٹ لوگ رکھ لیتے ہیں، کہیں باہر آنے جانے نہیں دیتے، کہیں پہ کسی کے ساتھ فرینڈ شپ نہیں ڈیولپ کرنے دیتے، آگے سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں پہ لوگ کس طرح کے ہوں گے، تم ایسے ہی جو ہے نا اپنی بے وقوفی میں لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاؤ گی، ان کو باتیں بتانی شروع کر دو گی، ہمارے گھر پہ چھاپے پڑ جائیں گے اور دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی باتیں۔ خیر جی، سائمہ چونکہ اس کی مطلب کہہ لیں کہ زیر نگرانی تھی، یا کہہ لیں کہ بھی اس کے اثر میں تھی اور اس کے روب اور دبدبے میں تھی، اس نے کبھی ان چیزوں کو نا اپنے والدین کو بتانے کی کوشش نہیں کی۔ اب جی عامر گھر آیا اور آتے ساتھ ہی نا اس نے سائمہ کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیا، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس کے ماں باپ کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا۔ اور بات کیا تھی کہ بھی تم نے میرے دوست کے ساتھ بات کی ہے اور اس کو کہا ہے کہ میں تمہیں جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ ملنے نہیں دیتا اور کہیں آنے جانے نہیں دیتا، حالانکہ بات اس کے دوست نے ہی شروع کی تھی، اور اس نے صرف جو تھا نا آگے سے یہ کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یا جو تھا نا کہ بھی میں ٹھیک ہے آپ کے گھر آؤں گی۔ اب اس چھوٹی سی بات کو نا ایشو بنا کے عامر نے جو تھا نا وہ سائمہ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، اور ساتھ میں اتنی کتنی بری باتیں اس کو کیں کہ جو آپ مطلب سوچ ہی سکتے ہیں کہ بھی ایک مرد جو ہے نا وہ عورت کو کر سکتا ہے۔ چونکہ عامر غصے کا تیز تھا، اس وقت وہ غصے میں تھا اور طیش میں آ کے نا اس نے سائمہ کو ایک طلاق کہہ دی، اور ساتھ ہی ساتھ جو تھا نا اس نے اس کو بہت مارا پیٹا، اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا، گالی گلوچ کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود جو تھا نا سائمہ صرف روتی رہی، چپ کر کے نا جو اس کی یہ زیادتیاں تھیں نا اس کو برداشت کرتی رہی، اور آگے سے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، میں نے تمہارے دوست کے ساتھ کوئی بات نہیں کی ہے، نہ ہی میں نے تمہاری کوئی برائی کی ہے۔ اور جو تھا نا حالات قابو سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے تھے۔ عامر نے جو تھا نا اس کو کھڑے کھڑے ہی 3 طلاقیں دے دیں اور اس کو کہا کہ بس اب ٹھیک ہے، تم یہاں سے نا میرے گھر میں سے چلی جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ رہا جائے، تم ایک بد کردار عورت ہو۔ بیٹی کے ساتھ تو عامر کو پہلے بھی کوئی اتنا خاص لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا ہو۔ خیر جی، اس نے کھڑے کھڑے جو تھا نا سائمہ کو اور اس کی بیٹی کو گھر سے باہر نکال دیا، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ رات کے وقت میں وہ اس اکیلے ملک میں کہاں پہ جائے گی اور کہاں پہ رہے گی، اس کو تو باہر کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ خیر جی، سائمہ اب چونکہ اس کو طلاق ہو چکی تھی، اس گھر میں تو وہ رہ نہیں سکتی تھی، اور عامر کے گھر میں سے نکالنے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو لے کے سڑکوں پہ ادھر ادھر پھر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، میں کہاں پہ جاؤں۔ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کر سکتی ہوں، اور کافی مطلب امپریکٹیکل تھی، اس کو ان چیزوں کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے پولیس کے پاس جانا ہے یا کہیں پہ رپورٹ کرنی ہے، گھر والوں سے کیسے کانٹیکٹ کرے یا کیا ہو کیا نہ ہو۔ خیر جی، اسی طرح سے کرتے کرتے نا رات کے ٹائم میں اب وہ وہاں پہ نا ایک جو مقامی مسجد تھی نا وہاں پہ چلی گئی کہ اللہ کا گھر تو ہے، اور وہ وہاں پہ جا کے اس نے نا رات گزاری۔ امام صاحب کے ساتھ اس کی بات ہوئی اور اس نے بتایا کہ اس طرح سے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے اور میں اب اپنی بیٹی کے ساتھ بالکل یہاں پہ اکیلی ہوں، میرے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، کہیں جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ خیر جی، امام صاحب نے نا اس کو وہاں پہ رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ 2-3 دن تک سائمہ جو تھی وہ اپنی بیٹی کے ساتھ وہیں پہ مسجد میں رہی۔ اس نے امام صاحب کو بتایا کہ اس طرح سے میرے والدین جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، کوئی آپ رابطہ کریں اور میرا نا پاکستان جانے کا کوئی بندوبست وغیرہ کر دیں تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اب امام صاحب نے وہاں کی جو لوکل لوگ تھے نا ان کے ساتھ مطلب رابطہ کیا کہ بھی اس طرح سے ایک لاچار لڑکی ہے
اور اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ اس کی ٹکٹ خریدی جائے اور اس کو واپس پاکستان اس کے والدین کے پاس بھیج دیا جائے۔ دوسری طرف عامر جو تھا، اگلے دن اس کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور اس نے سوچا کہ بھی میں نے زیادتی کی ہے، اور اپنی بیوی کو اور بیٹی کو اس نے تلاش کرنا شروع کیا کہ میں نے تو رات کے ٹائم میں ان کو سڑک پہ نکال دیا تھا، وہ کہاں پہ ہوں گی۔ اس نے اپنے دوستوں میں فون کر کے پوچھا کہ شاید وہ کسی اسی دوست کے پاس نہ چلی گئی ہو، اور اس طرح سے اس نے رابطے وغیرہ کیے، لیکن اس کو سائمہ کا اور اس کی بیٹی کا کہیں بھی پتہ نہیں چلا۔ پھر اس نے سوشل میڈیا میں، فیس بک وغیرہ پہ، انسٹا پہ پوسٹ وغیرہ کی کہ بھی میری بیٹی اور اس طرح سے بیوی، اس کی تصویریں وغیرہ اس نے دیں کہ اگر کسی کو بھی کوئی پتہ ہو تو وہ میرے سے اس نمبر پہ رابطہ کرے۔ اب جی جب یہ اس نے تصویریں وغیرہ دی تو پھر اس کو پتہ چل گیا کہ بھی میری بیٹی اور بیوی اس مسجد میں ہیں، اور وہاں کے امام صاحب نے اسے فون کر کے بتایا کہ یہ لوگ میرے پاس ہیں اور محفوظ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پہ آ کے آپ رابطہ کریں اور ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ خیر جی، عامر اب فون پہ بتائے گئے پتے پہ اس مسجد میں پہنچا اور امام صاحب سے مل کے اس نے کہا کہ بھی یہ میری بیوی اور میری بیٹی ہیں، غصے میں جو تھا میں نے ان کو گھر سے نکال دیا، اور اب جو ہے میں ان کو واپس لے کے جانا چاہتا ہوں۔ طلاق کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن دوسری طرف سائمہ جو تھی اس نے پوری کہانی جو تھی وہ پہلے ہی امام صاحب کو بتا دی ہوئی تھی کہ بھی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کے میرے پہ شک کر کے، میرے پہ الزام لگا کے اور بدکردار ہونے کا مجھے تانا دے کے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اور اب جو ہے میں پاکستان واپس جانا چاہتی ہوں اپنے والدین کے پاس۔ خیر جی، اب وہاں پہ عامر نے اپنے دوست وغیرہ بھی بلا لیے اور صلح صفائی کا تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ میں نے جو طلاق تھی وہ غصے کی حالت میں دی تھی، اور میرا ایسا کرنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اسٹل رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن دوسری طرف کیا تھا کہ بھی شریعتاً یہ طلاق واقعہ ہو چکی تھی، اور کیا تھا کہ بھی اب بیچ میں گواہان تھے، اور سائمہ جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ بھی میرے پاس اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور نہ ہی میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ لیکن عامر اپنے کیے پہ شرمندہ تھا، وہ بار بار معافی کا تقاضا کر رہا تھا، اور اس طرح کی سچویشن تھی کہ عامر چاہتا تھا کہ وہ واپس آ جائے اور سائمہ چاہتی تھی کہ بھی وہ واپس نہ جائے، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میں اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں گی، میں اب طلاق کہنے کے باوجود بھی اگر اس شخص کے ساتھ جا کے رہوں گی تو اس کا مجھے بڑا گناہ ہوگا۔ خیر جی، اب چونکہ عامر کے دوست اور باقی ارد گرد کے لوگ اس معاملے میں ملوث ہو چکے تھے، تو لوگوں کی رائے پہ انہوں نے یہ کہا کہ بھی جو امام صاحب ہیں ان کی عمر تقریباً 50-55 سال ہے، اور اگر سائمہ جو ہے وہ امام صاحب کے ساتھ نکاح کر لے، یعنی کہ حلالہ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے امام صاحب یہ سائمہ کو طلاق دے دیں گے، تو پھر سائمہ جو ہے واپس عامر کے ساتھ نکاح کر سکے گی، اور اس طرح کی سچویشن جو تھی انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے جو اصول اور شریعت کے جو تقاضے ہیں حلالہ کو ان لوگوں نے مذاق بنا کے رکھ لیا۔ اب سائمہ تو کم عمر تھی، نہ اسے زندگی کے بارے میں اتنا پتہ تھا، دوسری طرف اس کے والدین اس کے ساتھ نہیں تھے جو کہ اس کی رہنمائی کر سکتے۔ خیر جی، اس نے لوگوں کے پریشر میں آ کے امام صاحب کے ساتھ نکاح پڑھ لیا، اور اب یہ تھا کہ بھی امام صاحب اس کو طلاق دیں گے کچھ دنوں کے بعد، اور پھر سائمہ جو ہے دوبارہ اپنے شوہر یعنی کہ عامر کے پاس واپس چلی جائے گی۔ حالانکہ اسلام میں یہ چیز بالکل منع ہے کہ انٹینشنلی یہ جو لوگ اس طرح سے حلالہ کرتے ہیں اور دین کی بتائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کے اوپر یقینی طور پہ بڑی ہی سخت پکڑ کرے گا، کیونکہ لوگ جو ہے صرف اپنے مقاصد کی خاطر، اپنی کی ہوئی غلطیوں کو چھپانے کی خاطر، اور اس میں ایک وے بیک ڈھونڈنے کے لیے اس طرح سے کنڈیشنل شادیاں کر کے کہ بھی یہ بعد میں طلاق دے دے گا اور پھر ہم دوبارہ اس سے شادی کر لیں گے، یہ ایک سخت گناہ ہے۔ اور اگر آپ لوگ واقعی میں کسی مولوی کا فتویٰ لینا، کسی عالم سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے کہ اس کے اوپر اللہ کی کتنی سخت پکڑ ہے۔ مطلب حلالہ اس کنڈیشن میں ہے کہ اگر عورت واقعی میں کوئی شادی کر لیتی ہے اور اس ارادہ بالکل بھی نہ ہو کہ اس نے اس کو چھوڑنا ہے، اور اگر دوبارہ پھر سے کوئی طلاق ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو تب جو ہے یہ مطلب کہ اجازت ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ سے شادی کر سکتی ہے۔ ادروائز اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی شریعت میں یہ الاؤ نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ لوگ انٹینشنلی جو ہے وہ شادی کریں اور اسے حلالہ کا نام دے کے پھر دوبارہ سے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر سکیں۔ یہاں پہ بیرون ملک، یعنی کہ کوئی بھی ملک ہے، کوئی یورپین کنٹری ہے یا یہ جیسے دبئی ہو گیا یا باقی کے جو اتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ حلالہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں اور شریعت کے اصولوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ خیر جی، اب سائمہ نے جو تھا وہ امام صاحب کے ساتھ نکاح پڑھ لیا، اور اس طرح سے اسے عامر کو اب یہ تسلی ہو گئی کہ اس کی اب شادی ہو گئی ہے۔ کچھ دنوں میں امام صاحب اس کو
طلاق دیں گے اور پھر اس کے بعد میں سائمہ کو اپنے گھر واپس لے کے جا سکوں گا۔ اور دوسری طرف کیا تھا کہ بھی اب سائمہ نے امام صاحب کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ امام صاحب ایک کافی نیک دل انسان تھے اور پورے شریعت کے پابند تھے اور ایک نیک صفت انسان تھے۔ اب جی انہوں نے چونکہ سائمہ ان کے نکاح میں آ چکی تھی اور ان کی بیوی بن چکی تھی نا، تو اس لیے اس کے ساتھ بڑا ہی ایک اچھا سلوک اور ایک اچھا رویہ اختیار کیا۔ جب وہ ان کے پاس پناہ لینے آئی تھی تو تب بھی انہوں نے اس کو کسی بھی بری نظر سے نہیں دیکھا تھا اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا۔ اب چونکہ وہ ان کی بیوی بن چکی تھی اور اس کی بیٹی یعنی کہ سائمہ کی بیٹی کا بھی وہ پورا خیال رکھ رہے تھے اور اس کو نہ کوئی کھانا وغیرہ بنانے کی تکلیف دے رہے تھے، بلکہ صبح اٹھ کے اس کے لیے ناشتہ بھی خود بنا کے لا رہے تھے۔ اور امام صاحب کے پاس نکاح میں آنے کے بعد نا سائمہ نے مرد کا ایک بہت ہی مختلف روپ دیکھا۔ عامر ایک بد اخلاق، بد لحاظ اور ایک بد زبان شخص تھا جو کہ ہر وقت گالی گلوچ کرتا تھا، اس کو طعنے تشنے دیتا تھا، اس کے اوپر مار پیٹ بھی کرتا تھا اور مطلب اس کو تکلیف کی حالت میں رکھتا تھا نا۔ اور دوسری طرف امام صاحب ایک نرم گو انسان تھے اور ایک خوش اخلاق انسان تھے۔ عمر کا بہت زیادہ فرق ہونے کے باوجود بھی یعنی کہ ان کے امام صاحب کے نکاح میں آنے کے بعد نا سائمہ نے یہ بات نوٹ کی کہ بھی بہت ہی وہ فرینڈلی اس کے ساتھ بات کر رہے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے، اس کو محبت دیتے تھے اور یہ مرد کا نا روپ اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ورنہ تو سائمہ یہی سمجھتی تھی کہ شاید جو بھی مطلب شوہر ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح اونچی آواز میں بولتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، ان سے سوری بھی کرنی پڑتی ہے، اپنی عزت نفس کو جو ہے نا وہ سولی پہ بھی لٹکانا پڑتا ہے، اور اسے یہ لگتا تھا کہ شاید عورت نا دنیا میں اسی چیز کے لیے آئی ہے کہ بھی وہ مرد کی نا جتنی بھی جلی کٹی باتیں ہیں نا وہ سنیں۔ لیکن اس کے برعکس امام صاحب کیا تھا کہ اس کو عزت بھی دیتے تھے، اس کو محبت بھی دیتے تھے، اس کے ساتھ آرام سے بات بھی کرتے تھے اور اس طرح کا بیہیو کرتے تھے کہ شاید نا وہ کوئی ملکہ ہے۔ 5 وقت کی وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور سائمہ کو بھی کہا کرتے تھے کہ جتنے دن بھی وہ ان کے نکاح میں رہی کہ بھی تم نا نماز پڑھا کرو اور دین کی طرف رغبت لے کر آؤ اور اس طرح کی باتیں، اور اس کے والدین کے بارے میں پوچھنا، ان کے بارے میں عزت سے بات کرنا۔ پھر اس دوران اس نے یعنی کہ امام صاحب نے سائمہ کی اس کے والدین سے بات بھی کروائی، لیکن سائمہ نے اپنے والدین کو یہ ہرگز نہیں بتایا کہ اس کے اوپر یہاں پہ دبئی میں رہتے ہوئے نا کیا کیا بیت گیا ہے۔ ان تھوڑے سے دنوں میں نا سائمہ امام صاحب کی شخصیت سے اس حد تک متاثر ہو چکی تھی اور اتنا کہہ لو کہ بھی ان کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، وہ سمجھتی ہی نہیں تھی کہ بھی مرد جو ہے نا وہ اتنا رحم دل اور اتنا خوش گفتار اور اتنا محبت اور عزت دینے والا بھی ہو سکتا ہے۔ خیر جی، اب وہ ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہوا اور اس کے بعد نا عامر اپنے دوستوں کے ساتھ امام صاحب کے پاس پہنچا کہ اب جو ہے نا آپ میری بیوی کو طلاق دے دیں تاکہ میں دوبارہ اس سے نکاح کر سکوں۔ اور دوسری طرف نا سائمہ کو بلایا گیا تاکہ امام صاحب جو ہے نا اس کو طلاق دے دیں۔ اور اس دوران نا جب یہ سارا چکر چل رہا تھا، یہ باتیں ہو رہی تھی نا، تو سائمہ کھڑی ہوئی، اس نے سٹینڈ لیا، یعنی کہ اس کے اندر وہ امام صاحب کی پرسنالٹی سے اتنا کہ زیادہ متاثر ہو چکی تھی اور ان کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی اور ان کی دی ہوئی عزت کو نا وہ اس قدر اعلیٰ نظری کے ساتھ دیکھ رہی تھی، وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ امام صاحب نا اس کو طلاق دیں۔ اس نے اٹھ کے کہا کہ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں، میں کوئی مطلب ایک چیز نہیں ہوں جسے کہ تم جب دل چاہا تم نے اس کو استعمال کر لیا، اس کو توڑ دیا اور پھر اس کے بعد جب دل چاہا اس کو جوڑنے کے لیے آ گئے۔ خیر جی، اس نے انکار کر دیا اور صاف طور پر برملا انکار کر دیا کہ میں اپنے شوہر یعنی کہ امام صاحب سے طلاق کا تقاضا ہرگز نہیں کرتی ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے زبردستی میرے ساتھ ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو آپ سب لوگ جو ہے نا اس کے گناہ گار ہوں گے اور شریعت کے اصولوں کے خلاف جائیں گے۔ اور دوسری طرف پھر امام صاحب بھی ڈر گئے، انہوں نے وہ چونکہ اللہ سے کافی ڈرتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھی اگر وہ لڑکی خود نہیں چاہ رہی کہ میں اس کو طلاق دوں تو میں یہ ایسا ہرگز نہیں کروں گا کیونکہ شریعتاً وہ میری بیوی ہے۔ عامر اب اپنا نا منہ دیکھتا رہ گیا، سر پٹاتا رہ گیا کہ یہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ سائمہ کو جس طرح سے چاہے گا نا استعمال کرے گا، جب دل چاہے گا اس کی تذلیل کرے گا، جب دل چاہے گا اس کو اپنے پیروں تلے روندے گا اور جب دل چاہے گا تو اس کو واپس لے جائے گا۔ لیکن اب یہاں پہ نا ان چند دنوں میں صورتحال بالکل بدل چکی تھی۔ وہ سائمہ جو کہ پاکستان سے آئی تھی، جس کو بالکل بھی نہیں پتا تھا اور وہ ہمیشہ عامر سے ڈر کے رہتی تھی، اس کی گالیاں بھی سنتی تھی، اس کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی، وہ سائمہ اب امام صاحب کی ایک کہہ لو کہ بھی عزت کی اور محبت کی اتنی زیادہ عادی ہو چکی تھی۔ اس کو پتہ چلا تھا کہ بھی عورت جو ہے نا اس کو عزت بھی دی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے، اور اسلام میں یہی کہا گیا ہے کہ بھی عورت کو نا عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے نا وہ رکھا جائے، اور یہ ہرگز نہیں ہے کہ بھی اگر وہ آپ کی بیوی ہے تو آپ اس کو ہر وقت برا بھلا کہتے رہیں، اس کو طعنے تشنے دیتے رہیں اور اس کی انسلٹ کرتے رہیں، اس کو ڈی گریڈ کرتے رہیں۔
आमिर ने बहुत ज़ोर लगाया कि किसी तरह से ना साइमा इस चीज़ पे एग्री हो जाए और वो इमाम साहब से तलाक लेके दोबारा से उसके निकाह में आ जाए। लेकिन अब साइमा चूँकि एक दोज़ख में से निकल चुकी थी और वो दोबारा उसकी तरफ पलटना नहीं चाहती थी। ख़ैर जी, अब साइमा ने स्टैंड लिया और उसके बाद ना सब लोग जो थे वो चले गए कि भई अब ये तलाक वाक़या नहीं होगी। अब जो था ना, साइमा इमाम साहब के साथ अपनी ज़िंदगी हँसी-खुशी गुज़ार रही थी और वो बड़ी मुतमईन थी, बहुत पुरसकून थी। और जो इमाम साहब का वही रवैया उसके साथ रहा। ये नहीं कि वो उन चंद दिनों में जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया था, वो उससे पलट गए हों। वही इज़्ज़त, वही मोहब्बत और वही एहतराम उन्होंने सारी ज़िंदगी साइमा को और उसकी बेटी को दिया। और यकीन मानिए, साइमा की ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा सुकून में आ गई थी। उम्र का ख़ास डिफ़रेंस होने के बावजूद भी उसकी अपने शौहर यानी कि इमाम साहब के साथ बहुत ज़्यादा बेतकल्लफ़ी थी। वो बिल्कुल दोस्तों की तरह ना उनके साथ रहती थी, हर दिल की बात वो उनके साथ करती थी। उसे अब मतलब कोई पाबंदी नहीं थी कि वो कोई फ्रेंड नहीं बना सकती या किसी से बात नहीं कर सकती, लेकिन उसका खुद अपना ही दिल नहीं करता था कि वो किसी और के साथ बात करे, क्योंकि वो इमाम साहब की मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार हो चुकी थी कि वो उनको अपना सब कुछ तसव्वुर करती थी, उनके साथ अपने दिल की हर बात करती थी। उसको किसी की भी कमी महसूस नहीं होती थी। वो पाबंदियाँ जो कि आमिर ने उसके ऊपर ज़बरदस्ती लादी हुई थी कि किसी से बात नहीं करनी, किसी से मिलना-जुलना नहीं, यहाँ पे इमाम साहब की दी हुई इज़्ज़त की वजह से और मोहब्बत की वजह से वो खुद नहीं चाहती थी कि वो किसी और से अपने दिल की बात करे। तो ज़िंदगी गुज़ारने का एक ये भी तरीका होता है, ये नहीं कि हर वक़्त आप दूसरों को सुप्रेस करके, अपने रोब के अंदर रख के और उनकी तज़लील करके ही अपनी बातें मनवाएँ। ये बातें जो कि आप मनवाना चाहते हैं ना, तो यकीन मानें आप उनको इज़्ज़त दे के, मोहब्बत दे के और उनको कदर करके ना, उनको खुद से मतलब आप राम कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि भई जो गुड़ दे के मरे, उसको ज़हर देने की क्या ज़रूरत है। साइमा अब अपनी ज़िंदगी हँसी-खुशी इमाम साहब के साथ और अपनी बेटी के साथ गुज़ार रही थी और ज़िंदगी में बड़ी खुश थी, बड़ी मुतमईन थी और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती थी कि भी आमिर जैसे एक जल्लाद किस्म के शौहर से ना उसकी जान छूट गई। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि वो लोग जो कि अपनी बीवियों के ऊपर और बेजा उनके ऊपर ज़ुल्म करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं, उनको ज़ुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और सिर्फ़ इस रोब में कि भी मैं शौहर हूँ, कभी उनके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश नहीं करते, कभी उनके दिल की बात जानने की कोशिश नहीं करते और इस तरह का एक ज़ालिमाना रवैया इख्तियार करते हैं। और उसके बरक्स इमाम साहब जैसे लोग जो कि उम्र का ख़ास सारा डिफ़रेंस होने के बावजूद भी अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा एक दोस्ती वाला रवैया रखते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं, उनको एहतराम देते हैं और फिर मोहब्बत भी देते हैं। इस तरह के लोग जो हैं वो ज़िंदगी में किस हद तक कामयाब होते हैं और किस तरह का रवैया जो है वो शौहरों को इख्तियार करना चाहिए। अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।